مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وجاء في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر أعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے۔ اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ اللہ رب العزت نے ایک پاکیزہ شریعت، پاکیزہ راستہ ہم کو دیا تھا، ہم نے اس راستے کو ٹھکرا کر غیروں کے طریقے کو اپنا لیا، جس کی وجہ سے مسلمان، خاص طور پر آج کے دور کا مسلمان، گھریلو زندگی کے اعتبار سے، معاشی زندگی کے اعتبار سے، معاشرتی زندگی کے اعتبار سے ہر وقت پریشان نظر آتا ہے۔ کورٹ اور کچہریوں میں زیادہ تر کیسز مسلمانوں کے نظر آتے ہیں، دارالقضاء میں کیسز بھرے پڑے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے، واحد یہی وجہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے اسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت پیارا، بہت آسان دین اور راستہ ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر، دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اگر کوئی اس میں سختی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو دین اس پر غالب آئے گا، دین اس پر کیا ہوگا؟ بہت آسان ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے کہا اگر کوئی بندہ اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ میں قربانی کیسے کروں، میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں، میں حج کیسے ادا کروں، میرے پاس تو مال نہیں ہے۔ اسلام میں آنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں، اسلام میں آ گیا، کلمہ شہادت پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور رسالت کی گواہی دینا ہے، اور 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، نہیں تو ورنہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے، وہ بھی سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ ہے، تو اللہ نے مال دیا ہے تو قربانی ادا کرنا ہے، وہ بھی سال میں 1 دفعہ قربانی ہے۔ اور اللہ نے اگر مال دیا ہے اور مزید صحت عطا فرمائی ہے تو اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، ورنہ حج بھی بولو نہیں۔ دین آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے پیسہ خرچہ نہیں ہوتا ہے، صرف وقت ہوتا ہے، اور اللہ کا دیا وقت اللہ کی عبادت میں صرف نہ ہو تو پھر بیکار ہے۔ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے یہ زندگی، اگر اللہ کی عبدیت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا میں
اللہ کی فرما برداری میں اگر یہ خرچ نہ ہو تو پھر یہ ہمارا جان مال، یہ زندگی، یہ اوقات، یہ صحت سب بیکار ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، تجھے زندگی عطا فرمائی، تجھے ایک عمر عطا فرمائی، تجھے صحت عطا فرمائی، تجھے جوانی عطا فرمائی، تو نے کہاں خرچ کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، مقصد زندگی بولو اللہ تعالیٰ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ بندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ زندگی کا مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی بندگی ہونا چاہیے، اور حیات کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اگر دن بھر میں اللہ کو یاد نہیں کیا تو وہ دن بیکار ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس دن کے بارے میں پوچھا جائے گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا۔ تو اللہ نے صرف ایک عبادت کے تعلق سے نہیں، ہر اعتبار سے اللہ نے دین کو ہمارے لیے آسان بنایا۔ اگر کوئی چلنے کی کوشش کرے تو انسان کے لیے اللہ نے جو ہے نا اسلام کو فطرت کے طور پر ڈھالا ہوا ہے۔ اسلام یہ فطرت انسان کے مطابق اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی فطرت سے بغاوت کرے گا، اگر کوئی فطرت سے منہ موڑے گا، فطرت کی مخالفت کرے گا، یہ بندہ ہمیشہ نقصان اٹھائے گا اور یہ بندہ ہمیشہ پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی عالم میں بچہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک بیچ کے سارے مسائل، پیدائش سے لے کر موت تک جنازے کے مسائل، پیدائش سے لے کر پیدائش کے وقت تک کے حالات اس کے مسائل، اور بیچ میں جتنے بھی حالات آتے ہیں، اگر شریعت کے خلاف زندگی گزارو گے تو آپ کو ہمیشہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ آزما کر دیکھیں، پریشانی ہوتی ہے لیکن شیطان ہمارے ذہن کو اس طرف لے جانے سے روکتا ہے کہ بھائی اس طرف نہ لے جاؤ کہ شریعت کو چھوڑا اس کے لیے مجھے پریشانی ہو رہی۔ دوسرے ریزن سامنے لائیں گا کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن شریعت کی خلاف ورزی کیا، اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ شیطان کبھی بھی تم کو سوچنے نہیں دے گا۔ تو لہٰذا اللہ نے ہم کو ایک دین دیا، بہت پیارا دین، بہت آسان دین، بہت آسان راستہ۔ اس راستوں کے اندر ایک راستہ نکاح ہے، ان احکام میں ایک حکم نکاح ہے۔ یہ آج معاشرہ یہ جو ہے نا اسلام یہ فطرت پر بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے جنس کے اندر، ان کے صفات میں، ان کے خواہشات میں ایک اللہ نے ایک ایسی صفت رکھی ہے کہ جس کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، جنسی تعلقات کے قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہترین راستہ نکاح کا رکھا ہے۔ اس سے ہٹو گے انسان پھر حرام کی طرف جائیں گا، اور پھر زنا کی طرف جائیں گا، اور گناہ کی طرف جائیں گا، اور تباہی کی طرف جائیں گا۔ اسلام یہ واحد مذہب ہے جس نے اتنا بہترین راستہ امت کے سامنے پیش کیا ہے، ورنہ دیگر مذاہب بھی ہیں۔ آپ دیکھیں جو جیسے مثال کے طور پر عیسائی مذہب کو دیکھ لیجئے، ان کے اس میں نکاح اگر اللہ کے قرب کو پانا ہے، خداوند کے قرب کو پانا ہے، جتنا قرب کو پانا ہے اتنا تم کو دنیا داری سے دور رہنا ہے۔ دنیا داری میں سب سے اولین نمبر آتا ہے کیا؟ نکاح مت کرو۔ کیا مت کرو؟ آدمی ہے تو راہب، اور اگر عورت ہے تو نن۔ یہ ان دونوں کو کہا جاتا ہے جو بغیر نکاح کے زندگی گزارے۔ انہوں نے اپنے آپ میں یہ قسم کھائی ہوتی ہے کہ میں بغیر نکاح کے زندگی گزاروں گا۔ کیسی؟ پوری زندگی نکاح نہیں کروں۔ پھر باقاعدہ ان کے لیے خانقاہ بنائی جاتی ہے، کاروبار سے، رشتہ داری سے، خاندانوں سے اپنے آپ کو کٹ کر اس خانقاہ میں زندگی گزارتے۔ پھر باقاعدہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم نے نکاح تو نہیں کیا ہے، اب ایک چھت کے نیچے تو ایک خانقاہ کے نیچے تو آپ آئے ہیں، لیکن اس میں مشقت تھوڑی اور کم ہے۔ مشقت جتنی زیادہ ہوں گی، جتنی بڑی قربانی ہوں گی، اتنا بڑا قرب نصیب ہوگا۔ تو ان دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک ہی کمرے میں، ایک ہی چھت کے نیچے راہب بھی ہے اور نن بھی ہے۔ دیکھیں جب بھوک لگی ہو، کھانا سامنے ہو اور پھر نہ کھایا جائے، ان کا کہنا ایسا ہے نہ کھایا جائے تو کیا کرے؟ یہ قربانی زیادہ ہے تو قربت جلدی ہوں گی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے خانقاہ زنا کے اڈا بن گئے۔ انسان یہ فطرت سے بغاوت کر نہیں سکتا، کرے گا تو نقصان ہوگا، کرے گا تو اس کی مخالفت کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ان کے مذہب میں یہ نظریہ ہے۔ اور دوسرے دیگر مذاہب میں اگر تم کو سنیاس لینا ہے، سادھو سنت بننا ہے، تو معاشرتی زندگی سے کیا کرنا ہے؟ توبہ طائب کرنا ہے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، باہر نکلنا ہے۔
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का सबसे बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमको इस्लाम जैसा प्यारा तरीका अता फरमाया। कारोबार भी करना है, निकाह भी करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछले जितने भी नबी आए हैं तमाम नबियों ने निकाह फरमाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया, वो कयामत से पहले आएंगे, निकाह भी करेंगे, उनके बच्चे भी होंगे, फिर उनका इंतकाल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जिंदा आसमान पे उठाया है। बात समझ में आ रही है? तमाम नबियों ने निकाह किया, हमारे नबी ने भी निकाह किया, और बाकायदा एक नहीं दो नहीं 11 निकाह फरमाए, मसलिहत के तहत, हिकमत की तहत और दीनी मसलिहत को सामने रखकर निकाह फरमाए, और हर निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक फरमाया है। और सहाबा इकराम, एक भी सहाबी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बगैर निकाह का हो, बल्कि एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि सारी जिंदगी बगैर निकाह के रहूं, मैं चाहता हूं सारी जिंदगी बगैर निकाह के रहूं और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहूं। एक साहबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि पूरी जिंदगी रोजा रखूं, कभी भी बगैर रोजेदार ना हूं। तो एक साहबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि पूरी जिंदगी सारी रात अल्लाह के लिए इबादत में जागता रहूं, कोई रात जिंदगी की सो ना जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सवालात को सुनकर हमें तो ऐसा लगता होगा क्या तकवे वाला इंसान है, पूरी जिंदगी रोजा रखने की बात कर रहा है, पूरी जिंदगी इबादत की बात कर रहा है, पूरी जिंदगी बगैर निकाह के रहने की बात कर रहा है। हम तो ऐसा सोचेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सवालात को सुनकर गुस्सा हो गए, बराम हो गए। फरमाया कि तुमसे ज्यादा मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, तुमसे ज्यादा मैं अल्लाह से डरता हूं, लेकिन मैं निकाह भी करता हूं, मैं रोजा रखता भी हूं, रोजा नहीं भी रखता हूं, रात में सोता भी और रात में इबादत भी करता हूं। एतदाल का रास्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। बहुत प्यारा दीन अल्लाह ने अल्लाह के रसूल के जरिए से हमको अता फरमाया है। बात समझ में आ रही है? ये निकाह करना ये इबादत है, निकाह करना ये क्या है? इबादत है। अल्लाह ने इस इबादत को इतना आसान बनाया है, इतना आसान बनाया है। दूसरा, निकाह एक बाहमी समाजी मुआहदा है, एग्रीमेंट है। जिस तरह से मुआमलात होते हैं ना, लेन देन, कि मैंने तुझसे ये चीज खरीदी, मैंने तुझको ये चीज बेची, निकाह इतना आसान है, लेकिन इसके अंदर इबादत का तड़का लगता है, इसके अंदर इबादत का तड़का लगता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह से पहले खुतबे निकाह को मसनून करार दिया है। क्या करार दिया है? खुतबे निकाह को मसनून करार दिया है। और इतना आसान बनाया कि ये खुतबे निकाह वाजिब नहीं, फर्ज नहीं, महर की रकम ये वाजिब है, और ये भी दूल्हे के ऊपर है, लड़के के ऊपर शर्त है। दुल्हन के बाप पर दुल्हन के ऊपर रत्ती बराबर का खर्चा शरीयत ने डाला, बोलो नहीं है। और दूल्हे के ऊपर भी सिर्फ महर की रकम है, सिर्फ महर की रकम। वलीमा भी न फर्ज है न वाजिब है, ये सुन्नत अमल है। कोई करेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो गुनाह। अगर इस्तिताअत नहीं है तो वलीमा नहीं करेगा तो गुनाह नहीं होगा। इतना आसान था निकाह करना। सहाबा की जिंदगी उठाकर देखे। सबसे पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मिसाल पेश करके गए कि निकाह किस तरह से किया जाता है। वलीमा, 11 वलीमे की मिसालें हमारे सामने हैं, 11 निकाह की मिसालें हमारे सामने हैं। कई निकाह इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के लोगों को बुलाया, वलीमे में इस्तिताअत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया अपने अपने बैगों से जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो खाने का सामान है वो लेकर आ जाए। दस्तरखान बिछाया गया, कोई चने लेकर आ रहा है, कोई खजूरें लेकर आ रहा है, कोई किशमिशें लेकर आ रहा है, और सबने कोई सत्तू लेकर आ रहा है, सबने दस्तरखान पर बिछा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाओ, यह आपकी अम्मी का निकाह है, वलीमा है। यह भी एक वलीमा की मिसाल हमारे सामने। कितना आसान। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये चहीते सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ग़ज़वे बनी मुस्तलिक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला, इनकी सवारी बहुत कमजोर, बहुत लागिर, सुस्त तबीयत की, चलने में बहुत सुस्त, पीछे रहती थी हमेशा। काफिले आगे बढ़ रहे और हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अपने सवारी के सुस्ती की वजह से पीछे रह रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर क्या बात है, चलो, काफिले वालों को परेशानी हो रही है। कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये ऊँटनी चल के नहीं दे रही, मैं क्या करूं, ये मुझे परेशान करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त का एक हल्की सी लकड़ी का तना तोड़ा और तोड़कर उसको चाबुक की तरह हल्का सा मारा। वो हवा की तरह रफ्तार से तेज दौड़ने लगी, इतने आगे बढ़ने लगी कि काफिले वाले पीछे रह गए और हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला की सवारी अब क्या हो गई, आगे बढ़ गई।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے پاس گئے, فرمایا اے جابر ذرا آہستہ چلو, کیا بات ہے, تمہاری سواری تو کیا ہو رہی ہے, ہوا سے باتیں کر رہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی برکت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ ہی کی برکت ہے, ورنہ میری سواری تو سب سے پیچھے رہ جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا, کہا جابر یہ سواری مجھے بیچو گے؟ کہا یا رسول اللہ بیچنے کی کیا بات ہے, میں, میرا خاندان, میرا مال, میری جان, یہ سب کچھ آپ پر قربان ہے, آپ میری طرف سے اس کو قبول فرما لیں. کہا کہ نہیں, میں اسے خریدوں. آپ اس کی قیمت بتائیں. حضرت جابر ابن عبداللہ نے فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے, ایک اوقیہ چاندی, ایک اوقیہ چاندی یہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے جابر یہ بہت زیادہ نہیں ہو گیا, ایک اوقیہ اتنے میں تو ایک بہترین مضبوط اونٹنی میں خرید سکتا ہوں. حضرت جابر ابن عبداللہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ بتا دیجئے. کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, میں اتنے میں آپ کی سواری لے لیتا ہوں, لیکن شرط ہے میں اس کی قیمت مدینہ پہنچ کر دوں گا. کہاں پہنچ کر؟ مدینے میں پہنچ کر دوں گا. جیسے سودا ہو گیا حضرت جابر ابن عبداللہ سواری سے نیچے اترے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہو گیا جابر؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے سودا کیا, یہ سواری آپ کی ہو گئی, اب میں اس پہ کیسے سواری کر سکتا؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے تک آپ اس پر سواری کرو, وہاں جا کر دیکھ لیں. پھر ابھی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جابر نکاح کر لو, نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت جابر ابن عبداللہ نے اس سوال پر فرمایا یا رسول اللہ میرا تو نکاح جنگ پہ جانے سے پہلے ہو چکا تھا, اسی لیے تو میں جلدی کر رہا ہوں کہ میں جلدی سے شہر میں پہنچوں. اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح ہو گیا؟ کہا کہ ہاں ہو گیا. جابر ابن عبداللہ چہیتے جلیل القدر صحابی ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بولو نہیں ہے. اللہ کے رسول نے سوال کیا یار حضرت جابر سے, کہا کہ باقرہ سے نکاح کیا یا سیبہ سے, کنواری سے نکاح کیا یا بیوہ سے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ بیوہ سے. کہا کہ کنواری سے کیوں نہیں کیا, تم تو ابھی جوان ہو, کنواری سے کر لیتے, تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی. حضرت جابر ابن عبداللہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے, میری بہنیں ہیں بہت ساری, میری کیا ہے بہت ساری بہنیں ہیں, اگر میں کنواری سے کر لیتا تو وہ اپنے ہی حسن و جمال میں زیب و زینت میں مشغول رہتی, میرے بہنوں کی طرف توجہ نہ دیتی, اور میری بہنیں چھوٹی چھوٹی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا بارک اللہ لک وعلیک جمع بینکما بالخیر, اللہ تجھ میں اور اس میں دونوں کے لیے برکتیں جمع فرمائے. کیا فرمائی؟ دعا فرمائی. اس کو بلانا, اس کو بلانا, اس کو دعوت دینا, اس کو دعوت دینا, یہ ساری چیزیں معاشرے کی تنگی ہے. اگر بلائے تو خوش ہو جائے, بلانا یہ حرام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح میں دو بڑے شخصیت کو بلایا, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک قاصد کو بھیجا, کہا کہ جاؤ ان کو بلاؤ, فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے. یہ بلانا بھی ثابت ہے, لیکن بلانے کے اندر اتنا اہتمام نہ ہو کہ اگر کوئی چھوڑ جائے تو زندگی بھر یہ ناراضگی لے کر بیٹھے کہ تو نے مجھے بلایا نہیں, اس کے لیے میں تیرے نکاح میں, تیرے خوشی میں, تیرے جنازے میں آج کے بعد کبھی آؤں گا نہیں. یہ شریعت کے خلاف نظریہ ہے. اپنے دل کو بڑا کریں, اپنے دل کو کیا کریں بڑا کریں. لیکن میں یہاں تھوڑا روک کے ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. بلانے کے بعد نہیں بلائے تو جو قریبی رشتہ دار ہوتے وہ تو ناراض ہو جاتے, یہ ٹھیک, حالانکہ ان کو ناراض ہونے کا حق بنتا نہیں. نکاح ہے بھائی, یہ معاشرے نے اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا ہے. نکاح ہے, عبادت ہے, بہت آسان تھا, معاشرے نے اس کو مشکل بنا دیا ہے, معاشرے نے اس کو مہنگا کر دیا ہے, ورنہ بہت آسان تھا. تمہیں بھی پتہ نہ چلتا, کسی کو پتہ نہ چلتا. نکاح کے لیے 2 گواہ کی ضرورت ہے. لڑکا لڑکی اگر ایک مجلس میں ہے تو وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. وکیل, وہ لڑکی نکاح کے مجلس میں نہیں ہوتی ہے, اسی لیے اس کی جگہ پہ اس کا وکیل اس کی وکالت کرتا ہے, ورنہ وکیل کی بھی ضرورت نہیں. 2 گواہ ہیں, ایک گواہ لڑکی کی طرف سے, ایک گواہ لڑکی کی طرف سے, اور مہر کی رقم ہے. خطبہ نکاح بھی ضروری نہیں ہے. لڑکا کہے کہ مجھے تو قبول ہے, لڑکی کہے مجھے بھی تو قبول ہے, نکاح کیا ہو گیا؟ نکاح سمپن. کیا ہو گیا؟ نکاح پورا ہو گیا. بات یہی تک تھی. لیکن ابھی جو سوسائٹی میں جو چل رہا ہے نا, اللہ معاف فرمائے, اگر کسی میں یہ برائی ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, لیکن آپ یہ سمجھے کہ یہ باتیں میرے لیے بیان کی جا رہی ہے, اور اس کو اپنے زندگی سے دور کرنے کی کوشش کریں.
معاشرے سوسائٹی میں جو خرابی پائی جا رہی ہے، میں اس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کیا ہے وہ خرابی؟ وہ یہ کہ بلایا جاتا ہے 2 کو اور آتے ہیں کتنے؟ بولو 4 اور 6۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت اسلام کے خلاف ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر دعوت کے کسی دعوت میں شریک ہو جائے وہ آتا ہے چور بن کے اور جاتا ہے ڈاکو بن کے۔ کیا بن کے؟ چور کیسے آتا ہے؟ منہ چھپاتے ہوئے گھس جائے گا۔ ابھی کھانا کھا لیا تو حضرت کا سینہ چوڑا، ابھی پان کھاتے ہوئے جو آخر میں جو ڈش ہوں گی وہ کھاتے ہوئے ایسا سینہ چوڑا کرتے ہوئے ڈاکو بن کے جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بغیر دعوت کی کسی دعوت میں شریک ہو یہ بندہ چور بن کر آئے گا اور کیا بن کر جائے گا؟ ڈاکو بن کر جائے گا۔ یہ جائز نہیں ہے بھائی، یہ دوسروں کو تکلیف دینا ہے۔ یہ دوسروں کو کیا دینا ہے؟ تکلیف دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ دیکھیں، اگر آپ کو کسی نے دعوت دی، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، میں اکیلا، عائشہ کو بھی ساتھ میں لے کر آؤں گا۔ صحابی غریب تھے، صحابہ بولے والے تھے، صحابہ سیدھے سادے تھے، اور جو بھی تھا زبان پہ تھا، دل میں کچھ نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان جیسے صفات کے صحابہ اکرام کو منتخب فرمایا تھا۔ ہمارے جیسے نہیں، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت کا بھائی ناراض ہے کہ راضی ہے کہ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ایسے لوگوں کی صحابہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ضرورت ہی نہیں تھی، تبھی تو دین اتنا صاف ستھرا اور کھلم کھلا ہمارے سامنے آیا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس فی الحال کے لیے اتنی ہی استطاعت ہے کہ آپ کو کھلا سکوں۔ ہم ہوتے نہیں آپ لاؤ نا، کتنے کو لانا ہے اتنے کو لاؤ، ایسا کھلا کھلا۔ صحابہ کرام صاف ستھرا صاف گوئی بولنے والے تھے۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس اتنا ہی ہے کہ میں آپ کو کھلا سکتا ہوں، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو میں ابھی نہیں آتا، بعد میں آتا جب تیرے اندر استطاعت پیدا ہوگی۔ پھر بعد میں وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ اب اتنی استطاعت ہوگی کہ آپ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دونوں کو لا سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگی، اللہ کے رسول نے کیا مانگی؟ بولو، صحابی سے اجازت مانگی، تو نے مجھے دعوت دی ہے تو میں ساتھ میں ایک کو لاؤں؟ یہاں 4 کو دعوت دی جا رہی ہے اور 40 ساتھ میں پہنچ رہے ہیں، یہ باقی 40 لوگ بلانے والا بھی گنہگار اور جو ساتھ میں اس کے جو جا رہے ہیں وہ بھی اس کے گناہ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ سامنے والے کو تکلیف دینا، یہ اس کے اندر تکلیف میں بھی جو اضافہ ہوگا اس تکلیف کا گناہ بھی کس کے سر آئے گا؟ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بولو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آتا ہوں اپنے مدعے پہ۔ نکاح کو اللہ نے بہت آسان بنایا تھا، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ خطبہ نکاح یہ عبادت کا تڑکا لگا دیتا ہے اس میں نکاح کے اندر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح کرنا یہ عبادت ہے، نکاح نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر ہے کہ کیا کریں؟ نکاح کی مجلس میں شریک ہو جائے۔ ایک طرف نفلی عبادت کا وقت ہے اور ایک طرف نکاح کی مجلس چل رہی ہے، دونوں عبادت ساتھ میں ٹکرا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں آپ کیا کریں گے؟ نکاح کی مجلس میں شریک ہو۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اندر خطبے کو مسنون فرمایا ہے، اور خطبے میں جن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور آپ حیران ہو جاؤں گے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم ہیں، معارف القرآن کے لکھنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل کو دیکھ کر کہ نکاح سے پہلے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں جو آیتیں اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ 3 آیتیں خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ تینوں آیتوں میں نکاح کا لفظ بھی کدھر نہیں ہے، نکاح کا کدھر بھی لفظ نہیں ہے، نکاح کا شمار بھی اس میں نہیں ہے، نکاح کا تذکرہ بھی اس میں نہیں ہے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیتوں کا انتخاب فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 3 آیتوں کے اندر ایک لفظ کامن آتا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ تقوی۔ کیا ہے؟ بولو، تقوی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا۔ نکاح سے پہلے، نکاح کے وقت میں اور نکاح کے بعد 3 موقع ایسے آتے ہیں جس میں انسان شریعت کو پامال کر دیتا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، شریعت کے دھجیاں تار تار کر دیتا ہے شریعت کو۔ نکاح سے پہلے جہاں سے
دیکھنے کی جو دیکھنے کا رواج، دیکھنے کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے، وہاں سے جو شریعت کی پامالی شروع ہوتی ہے، وہاں سے لے کر نکاح تک، اور نکاح کے وقت میں اور نکاح کے بعد میں۔ مسلمانوں کے نکاح کے اندر ڈی جے بج رہے، مسلمانوں کے نکاح کے اندر گانے بج رہے، مسلمانوں کے اندر استقبال کے اندر باقاعدہ ہالوں میں لڑکیاں پھول لے کر رکائی جا رہی ہے۔ نکاح میں میں گیا ہوں ایسے نکاح کے اندر، وہاں سے واپس آنا پڑا۔ استقبال کون کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ لڑکیاں رکائی دی ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ لڑکیوں کو ننگا بنا کر استقبال میں لوگوں کے کھڑا کر دیا جائے۔ ایسے نکاح میں برکتیں آئیں گی کہ لعنتیں برسیں گی؟ بتائیں آپ۔ 10 ڈشیں بنائی جا رہی ہے، 15 ڈشیں بنائی جا رہی ہیں، ہال 3 لاکھ میں بک کیا جا رہا ہے، اس کا ڈیکوریشن 5 لاکھ کا کیا جا رہا ہے۔ اتنا خرچہ شریعت اس کو پسند نہیں فرماتی۔ اللہ پوچھے گا بھائی اللہ نے مال دیا ہے نا، ہم آزاد نہیں ہے، ہم آزاد بالکل بھی نہیں۔ یہ نکاح کے وقت کے خرافہ، نکاح سے پہلے ہلدی ہو رہی ہے، مہندی ہو رہا ہے، رجاکا ہو رہا ہے، اور باقاعدہ ساری رات ڈی جے بج رہا ہے، اور سارے محلے والوں کو، سارے بستی والوں کو ان کی نیندوں کو حرام کیا جا رہا ہے، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانه ویدی، مسلمان وہی ہے کہ جس کے ذات سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ اگر کوئی دوسرا انسان محفوظ نہیں ہے تو وہ بندہ مسلمان بولو ہو ہی نہیں سکتا۔ بستی ہے چھوٹی سی، سلم ایریا ہے، اب وہاں پر چھوٹے سے ایریا میں 100-200 مکانات ہوتے، اور ہر گھر میں آج نہیں تو کل کسی نہ کسی کی شادی آتی، ہلدی مہندی کے نام پر پورے رات کیا ہو رہا ہے؟ رجاکا ہو رہا ہے۔ اتنا زور سے شور مچایا جا رہا ہے کہ ڈیوٹی والے رات میں سو نہیں پا رہے، بیمار آدمی رات میں سو نہیں پا رہا ہے، بزرگ آدمی رات میں سو نہیں پا رہا ہے، اسکول کو جانے کالج کو جانے والے بچے رات میں سو نہیں پا رہے۔ نکاح تمہارے گھر میں ہے تو گھر کے اندر کرو نا، گھر کے باہر آ کر سارے آنگن کو ناپا کیوں کر رہے ہو؟ سب کی نیندوں کو حرام کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ شریعت کا تصور نہیں ہے۔ ہلدی مہندی رجاکا یہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ عورتیں اگر آپ کو مجبور کرتی ہیں تو آپ عورتوں کے حاکم ہیں، عورتیں آپ کے حاکم نہیں ہیں۔ عورتوں کو دبائے، اس کو سمجھائے میں شریعت کی خلاف ورزی کر نہیں سکتا، میں تیری خلاف ورزی کر سکتا ہوں لیکن شریعت کی خلاف ورزی بولو آپ کو مرد بننا پڑے گا، آپ کو حاکم بننا پڑے گا، عورتوں کو سمجھانا پڑے گا دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ پھر ہماری بیٹیاں 6 مہینے نہیں گزرتی، اللہ معاف فرمائے، سال نہیں گزرتی طلاق ہو کے گھر پہ آ جاتی۔ ہزاروں کیسے سامنے بھرے پڑے ہیں، اور طلاق ہو گئی اس کے بعد بھی زندگی ساتھ میں گزاری جا رہی ہے۔ یہ زنا کی زندگی گزر رہی ہے۔ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ سوسائٹی والے کیا بولیں گے؟ ابھی تو نکاح ہوا ہے پھر طلاق ہو گئی، اور نکاح میں اتنا دھوم دھڑاکا کیا، لوگ میری تو ناک کر جائیں گی۔ ایسے ہی ساتھ میں رہو، پھر ساتھ میں زندگی گزاری جا رہی، طلاق ہو گئی ساتھ میں زندگی گزاری جا رہی۔ کیسی زندگی ہے بتائیں؟ کیسی زندگی؟ اللہ نے ایک آسان راستہ دیا تھا، اللہ نے ایک بہترین راستہ دیا تھا، اس کو چھوڑ کر ہم نے کس کو اختیار کیا؟ ایک مشکل راستے کو اختیار کیا۔ تو تینوں آیتوں میں ایک کامن چیز ہے تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ رسم ہو رہا ہے تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ لڑکی دیکھنے جا رہے تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ اور نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں بات نہیں کریں گے، یہ حرام ہے، اجنبی ہے، کہتے رسم ہو گیا نا، اور اسی سے تو بات کر رہا ہوں جس سے نکاح ہو رہا ہے۔ جس سے کیا ہو رہا ہے؟ جب تک نکاح نہیں ہوتا اس وقت تک وہ لڑکا لڑکی آپس میں اجنبی ہے، یہ بات نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ اور اگر کوئی لڑکا لڑکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد عورت اجنبی، دونوں مرد عورتیں ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، اللہ ہر ایک بول کے بدلے کل قیامت کے دن اس کو 1000 سال جہنم میں جلائے گا۔ کتنے سال؟ بولو او نوجوانوں، کتنے سال؟ 1000 سال اللہ جہنم میں جلائیں گا۔ معمولی سمجھتے ہیں جہنم میں جلنا، دنیا کی آگ کا ایک تنکا اگر ہمارے آنکھ میں چلے جائے تو مہینوں تک اس کے تکلیف کا احساس ہوتا ہے، جہنم کی آگ کی تکلیف کو کیسے برداشت کرو گے؟ معمولی لگتا ہے، چند منٹ کی لذت کی خاطر ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ جو تیری ہے وہ تیری ہے، وقت آنے تک انتظار کر۔ اور اگر انتظار نہیں ہوتا، ابا سے کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ الصلاۃ اذا
اذا دخلت، جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو نماز کے پڑھنے میں دیر بولو نہیں کرنی چاہیے. والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس کے پڑھانے میں پھپھا آ رہا، کھالو آ رہے، ماموں آ رہے، ان کے انتظار میں جنازے میں دیر کرنی نہیں چاہیے. جنازہ تیار ہے، پڑھا کے اس کو دفنا دیا جائے، یہ شریعت کا نظریہ ہے. اور والائم اذا وجدت لها کفوا، اور جب لڑکا یا لڑکی اس کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو ان کے نکاح کرنے میں دیر بولو نہیں کرنی چاہیے. اگر دیر ہونے کی وجہ سے یہ لڑکا لڑکی آپس میں گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کا گناہ لڑکا لڑکی کو تو ہوگا اس لیے کہ بالغ ہے، لیکن ساتھ میں اس کی جو وجہ ہے، وجہ بننے والے اس کے ماں باپ کو بھی گناہ ہوگا. معمولی سمجھتے، انتظار نہیں ہوتا، جلدی کریں نکاح. نکاح کیا کریں بولو، یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. فالتو چیزوں کی مانگ کرتے ہیں گھر میں جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ضد کرتے، اور جب بات یہاں آتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیسے بولوں. اور پتہ نہیں ماں باپ کو بھی کیا ہو جاتا ہے، ہر چیز میں بیٹا بڑا ہو گیا ہے. جب نکاح کی بات آتی ہے تو بیٹا کیا ہے، بچہ ہے، بیٹی بچی ہے. اسلام کا نظریہ بہت کلیئر ہے، صاف ستھرا ہے. عمر ہو گئی، نکاح کرا دو. مال کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کے خاطر لوگ کیا بولیں گے، میرا اکلتا ایک بیٹا ہے، میرا اکلتا ایک لال ہے. ارے اکلتا ایک ہے تو شریعت کے مطابق کرنا، اکلتا ایک ہے تو شریعت کے خلاف کرے گا. تو اکلتا ایک ہے تو اس کو شریعت کے مطابق کر، اس کی زندگی اور اس کی نسلیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، عظمت والا برکت والا نکاح وہ ہے جس نکاح میں محنت مشقت اور خرچہ سب سے کم ہو. خرچہ کم، اس میں نکاح کے اندر برکت زیادہ. خرچہ جتنا زیادہ، برکت کا لیول کیا ہوگا بولو. آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی اولادوں کی نکاح زندگی میں برکتیں زیادہ ہو یا کم ہو؟ اگر زیادہ ہو یہ چاہتے ہیں تو خرچہ کیا کرنا چاہیے، کم. یہ ہماری اپنی سہولت ہے. تمہارے جیب خرچہ، جیب پر جو بوجھ پڑنے والا ہے، یہ اس کی کمی کی بات کر رہا ہوں میں. کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں، لون اٹھانے کی ضرورت نہیں، بینکوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اتنا آسان راستہ. پھر بھی اگر کوئی انسان نہیں میں تو کروں گا تو پھر انسان یہ پریشان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ انسان کو کیا کہیں گے بتائیں آپ؟ دودھ کا پیالہ چھوڑ کر زہر کا پیالہ پی رہا ہے، ایسے انسان کو عقل مند کہیں گے آپ؟ بولو نا. تو نکاح کے اندر دیر نہیں ہونی چاہیے. مسجدوں میں نکاح کرنے کی کوشش کرو، مسجدوں کے اندر نکاح کرنے کا رواج ڈالو. ابھی ایک اہل حدیث کا مولوی صاحب کا بیان جو ہے نا وائرل ہوا تھا، شارٹ کلپ تھی اس کی، پورا بیان بھی میں نے سنا. وہ حضرت اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ مسجدوں میں غیروں کی طرح نکاح مت کرو. مسجدوں میں نکاح کریں گے یہ نکاح کرنا بدعت شمار ہوگا. اور کسی صحابی کا، ایک بھی صحابی کا واقعہ نہیں ہے جس نے مسجد میں نکاح فرمایا. حالانکہ کتاب النکاح کے اندر ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد، نکاح کو اعلان کر کے کرو اور اپنے نکاح کو کیا کرو، مسجدوں میں کرنے کا رواج ڈالو. آپ کہہ رہے کہ بھئی نکاح مسجد میں کرنا بدعت ہے، ہال میں کرنا، کیا کریں گا نکاح؟ روڈ پہ کریں گا، ہال میں کرے گا وہ جائز ہے، اور مسجد میں نکاح کرنا یہ کیا ہے، اس کو بدعت شمار کیا. کتنی بڑی جہالت کی بات ہے. اللہ ہمارے ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے. تو اپنے بچوں کے نکاح کو مسجد میں کرنے کا رواج ڈالو، مسجدوں میں نکاح کرو، اور سادگی سے نکاح کرو، جلدی سے نکاح کرو، اور نکاح کے اندر خرافات کو ختم کرو. بس کرو یار، اپنے نوجوانوں کے بچوں کے، اپنے قوم کے بچوں کے ایجوکیشن پر توجہ دو، ان کے تعلیم میں خرچہ کرو. اللہ نے اگر مال دیا ہے، نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ نا. زبردستی کا خرچہ کرتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، زندگی بھر اس کو کیا کرتے ہیں، پھیرتے بیٹھتے. زندگی گزر جاتی ہے، کبھی زندگی نے وفا نہ کیا، قرضہ سر پہ رہ گئے، اور بغیر ادا کیے دنیا سے ایسے کام کے لیے قرضہ لیا جس کام کا شریعت سے اور ہمارے زندگی کی ضروریات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. کتنی بڑی افسوس کی بات ہے نا. ڈرنے والی چیز بتاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نوجوان سے میں ملا، اس کے لیے بات کر رہا ہوں. وہ نوجوان کہتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، لہٰذا میں کیا نہیں کروں گا، میں بھی نکاح نہیں کروں گا، بغیر نکاح کے رہوں گا. دو نوجوانوں کا واقعہ میں سناتا ہوں. تو جس نے کہا نا میں نکاح نہیں کروں گا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی
تو یحییٰ علیہ السلام کی امت میں ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے؟ تو جس کی امت میں ہے اس کی شریعت کو فالو کر. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے نکاح کیا اور انہوں نے نکاح کی ترغیب دی، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے. سنت سے یا کیا مراد ہے؟ نکاح میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، میرے طریقے سے منہ موڑے گا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. کلیئر؟ یہ خواہش، جنسی خواہش پورا کرنے کا جو ذریعہ بنایا یہ اللہ نے ہمارے جسم میں فٹ کیا ہوا ہے، اس کے ہم انکار نہیں کر سکتے. حلال راستہ اگر اس کو ملا تو ٹھیک، ورنہ یہ کس طرف جائے گا؟ حرام کی طرف جائے گا. ایک نوجوان ایسا ہے 2000 تقریباً 18 یا 19 کے اندر مجھ سے کہہ رہا تھا میں نکاح نہیں کروں گا. یہ دو نبیوں کی مثالیں دے رہا تھا. اب اس کی عمر ہو گئی حضرت کی 35 سال تقریباً. اب اس کو لڑکی ملنے کو تیار ہے. وہ کہہ رہا مجھے بھی نکاح کرنا ہے. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ نکاح کرنا ہے. اور نکاح کرنے کے لیے لڑکی تلاش کر رہے تو اس کو لڑکی نہیں مل رہی. کیا مل رہا ہے؟ عورتیں مل رہی. دوسرا مت سوچا کیا مل رہا ہے کا مطلب لڑکی کے بجائے کیا ہے؟ اس کو عورتیں مل رہی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں لڑکی چاہیے. شریعت سے بغاوت کرو گے تو ہمیشہ تکلیف اٹھاؤ گے. تم اس کا انکار نہیں کر سکتے. بھائی میں تو بہت پاکیزہ ہوں، میرا تو خیال ہی اس طرف نہیں جاتا ہے نا، تو تجھے علاج کرنے کی ضرورت ہے. اگر تیرا خیال اس طرف نہیں جاتا ہے تو تجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یا تو اصلاح کی ضرورت ہے یا علاج کی ضرورت ہے، باقی تیسری کوئی چیز نہیں. تو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی. صاف ستھری باتیں ہیں، یہ شریعت کی باتیں ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہیں. آپ لوگ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ زندگی پر خوش رہوں گے، آسانی پیدا ہوں گی، معاشرے میں پاکیزگی پیدا ہوں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت